آج میرے پاس دو بڑی خوشخبریاں ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے, دوسری جو خوشخبری ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے. یہ ہم سسکو سے لائے نہیں ہیں, سسکو کو ہم نے دیے. اچھا, زبردست. تو CIT 2.0 انٹرنیشنل کا یہ کورس ہے. خیبر پختونخوا میں پہلی بار ایسے بندے کے لیے جو پہلی بار لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے, مطلب نیو بورن ایک کٹ کے لیے اگر وہ شروعات لینا چاہتے, کوئی بندہ جو پہلی بار لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے, جس نے بٹن کبھی دبایا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کو کیری نہیں کیا, ان لوگوں کے ذہن کے مطابق بنایا گیا ہے. اس کورس کے اندر 2.0 کے اندر بیسکس کیا ہے؟ CIT 2.0 ایک طرف آپ کی بنیادوں کو ڈالتا ہے, ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے پیشن کو مزید پاور کرتا ہے. الف باتا ہے, یہ ابجد ہے ٹیکنالوجی. ایسا ہی اب یہ CIT 2.0 ان اکیڈمیز کو دینے کے پیچھے دو مقاصد ہیں. ایک, اکیڈمی کو فائنینشلی اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ اکیڈمی کمانا شروع کر دے. دوسرا یہ کہ اس اکیڈمی کے اندر نرسری لگانی ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایک اسکول اونر کو, پرنسپل کو, ٹیچر کو, اس کو پروموٹ کیسے کرے, اس سے فائنینشیل کیسے گین کرے اپنے لیے بینیفٹ, اور اسکول کے اندر اس کی تعداد کو کیسے بڑھائے؟ کہ یار تم ایڈمیشن بھی لو, تم منتھلی فیس بھی لو, کورس کنٹینٹ آپ کو دے دیا, سرٹیفکیٹ آپ کو انٹرنیشنل دیں گے, پلس آپ کے فیکلٹی کو ٹرین بھی کریں گے. کہ اس کو کسی بچے نے کر دیا تو ڈائریکٹ اس کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ نظر کی حد اس کی بڑھ جائے گی, ویرائٹی سامنے آ جائے گی, مختلف کیریئر پاتھس کھل جائیں گے اس کے سامنے. CIT 2.0 DIT سے کتنا مختلف ہے؟ اس میں سسکو کے تقریباً 13 ایسے کورسز ہیں جو انتہائی لیٹسٹ ہیں, مارکیٹ اورینٹڈ ہیں, وہ ہم نے اس میں مرج کیے ہیں. اس طرح بچہ اس کورس کو کرنے کے بعد وہ اپنے راستے خود ڈھونڈتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے پاس دو بڑی خوشخبریاں ہیں, اور جو خوشخبریاں ہے ایک تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے, اور دوسری جو خوشخبری ہے وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے. اور جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو تعلیمی ادارے ہیں اور ان کے جو طلباء ہیں, یہ ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ کرے گا. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں علیم شاہ خلجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ CIT 2.0 آپ سسکو سے کیسے لے کر آئے؟ سسکو تو اپنے جو ٹریننگز ہے اور ان کے جو اپنے سرٹیفیکیشن ہے اور ان کی اپنی ایک بین الاقوامی پہچان ہے نا چیزوں کی, تو CIT 2.0 کیا ہے اور اس سے ہمارے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر کیا چینج لے کر آئے گا؟ یہ ہم سسکو سے لائے نہیں ہیں, سسکو کو ہم نے دیے. اچھا, زبردست. اچھا, یہ ان کو ہم نے دیا اور اس کو حیران کر کے رکھ دیے. اچھا, اصل میں 40 سال ہو گیا نا یہ کمپنی ادھر پاکستان میں ہے اور انڈیا, بنگال, پوری دنیا میں, جہاں یہ ینگ آبادی کو سکلڈ بناتے ہیں اور پھر وہ لوگ باہر جاتے ہیں, انہی کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. بالکل. وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان کی جو بڑے کورسز ہیں, سائبر سیکیورٹی انالسٹ, سسکو سرٹیفائیڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ, نیٹ ورک ٹیکنیشین, سائبر سیکیورٹی انجینئر, جتنے بھی کورسز ہیں ان کے بڑے بڑے کورسز ہیں, ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو بنیادی ڈیجیٹل نالج کی ضرورت ہے. بہترین. یہ سسکو کے علم میں نہیں. صحیح. ان لوگوں نے اس کے لیے ایک ایفرٹ کی, چھوٹے چھوٹے کورسز بنائے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 7 گھنٹے, چھوٹے چھوٹے کورسز, ڈیجیٹل اویئرنیس, ڈیٹا سائنس, سائبر سیکیورٹی, انٹروڈکشن ٹو ماڈرن AI, چھوٹے چھوٹے کورسز بنائے. لیکن اس میں اگین پھر ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ انگریزی زبان میں تھے, جو ریجنل لینگویج کے مطابق نہیں تھا. تو جہاں کہیں انگریزی زبان سمجھنے والے لوگ تھے وہ تو ان چھوٹے چھوٹے کورسز کو کرنے کے بعد سسکو کے بڑے کورسز میں آ جاتے تھے. مثال کے طور پر آپ جب CCNA کرتے ہیں یا CCNP کرتے ہیں یا سائبر آپس, سائبر سیکیورٹی کا کوئی کورس کرتے ہیں, یا نیٹ ورک انجینئر جب آپ بنتے ہیں تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے, 1-2 سال تک لگ جاتا ہے اس میں, تب آپ کو سسکو کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور تب اسی سرٹیفکیٹ کے بنیاد پر آپ ویزا لیتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں, باہر ملک جاتے ہیں اور جاب لیتے ہیں. لیکن یہ جو سسکو کے بڑے کورسز ہیں یا جو ایڈوانس لیول کے مارکیٹ اورینٹڈ کورسز ہیں جن میں ڈالرز میں سیلری ملتی ہے نا, اس کے لیے بھی ابتدائی نالج چاہیے ان کورسز کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے. تو ہوا اس طرح کہ جب ہمارا یہ MOU ہوا, ہم نے تو پشاور میں ایکسرسائز کر دیا, اب ہمارا نیکسٹ فیز اس میں جا رہا ہے. بلوچستان میں بھی ہم نے جتنے لوگوں نے رابطہ کیا اس کے لیے ایک پورٹل ہم نے بنایا, واٹس ایپ گروپ بنایا, اس پر اس کو اکٹھا کیا,
ان کو بھی اکٹھا کیا. کچھ لوگ رہ گئے تھے ہم سے اس دن جو اسٹرائکس 13 اور 14 تاریخ کو تھا, راستے بند پڑے, نہیں ہو سکا. اب لاک ڈاؤن والی کیفیت بنی ہوئی ہے, آپ بڑے لیول پہ گیدرنگز نہیں کر سکتے. تو اب ہم نے گروپس بنا دیے. اب ان گروپس میں جو ہے ہمارا آگے کا لایا عمل ایک طریقے سے آ رہا ہے. لیکن اس میں آنے سے پہلے میں نے ان تمام تعلیمی اداروں کو یہ کورس دے دیا ہے جس کو USECS سسکو نیٹیکیٹ 2.0 کہتے ہیں. اچھا, CIT کا سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. میری ٹیم نے, میں نے خود اس کنٹینٹ کو تیار کیا, اور اس کنٹینٹ کو تیار کرنے کے لیے ہم نے ریجن کے اندر پبلک کی جو ریسیپٹیو سکلز ہیں, اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, ان کی جو لیول ہے, اس کو خاص طور پر مد نظر رکھا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کورس کے اندر, یہ 6 منتھس کے اس پروگرام کے اندر جو USECS سسکو نیٹیکیٹ 2.0 ہے, اس کے اندر اس بات کو ایشور کیا کہ جو بچہ اس کو کر لے تو کرنے کے بعد وہ پھر کہاں کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. مطلب اس کورس کے کرنے سے آپ کو جاب نہیں ملے گا, لیکن جس چیز کے لیے جس کورس پہ جاب ملے گا نا, اس کے لیے آپ کو یہ اہل بناتا ہے. مطلب اور بنیاد ہے, یہ DPC ہے, دس از دا بگننگ. تو یہ کورس پختونخوا کے بہت سارے تعلیمی اداروں کو ہم دے چکے ہیں, اب بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو بھی یہ دے رہے ہیں. یہ ایک پری ریکوزٹ ہے, یہ ہم نے بنایا, سسکو کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا کہ آپ کے بڑے کورسز, آپ کے جو ڈیش بورڈ پہ بڑے بڑے کورسز ہیں, یہ کیوں پاکستان جیسے, بنگلہ دیش جیسے, افغانستان جیسے, انڈیا جیسے ملکوں کے اندر 100 بچے جوائن کرتے, 10 بچے سرٹیفکیٹ لیتے اور 90 بچے چلے جاتے ہیں, ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ارگو کیا, پھر وہ کنٹینٹ ان کو بھیجا, ان لوگوں نے کنٹینٹ ریویو کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دس از پرفیکٹ, آپ اس کو اپنے ریجن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو یہ جو CIT 2.0 انٹرنیشنل کا یہ کورس ہے, خیبر پختونخوا میں پہلی بار ایسے بندے کے لیے جو پہلی بار لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے. واو, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو CIT 2.0 ہے, یہ بالکل مطلب نیو بورن ایک کٹ کے لیے اگر وہ شروعات لینا چاہتے ہیں, کوئی بندہ جو پہلی بار لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے, جس نے بٹن کبھی دبایا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کو کیری نہیں کیا, ان لوگوں کے ذہن کے مطابق بنایا گیا ہے. ٹھیک, کمپیوٹر کیا ہے, کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کیا ہے, اس کے سافٹ ویئر کیا ہے, یہ کس نے بنایا, کیوں بنایا گیا, کمپیوٹر کے اندر کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایسی پاتھ وے ہیں کہ جو بندہ, جو کیریکٹر, جو بندہ جہاں پر جدھر بھی ہے یہ کورس کر لیتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ کوالیفائی کر جاتا ہے ڈیجیٹل دنیا کے لیے. اگر اس کورس کو آپ بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی ڈیجیٹل دنیا میں آ جاتے ہیں تو آپ ٹائم کا, وقت کا اور پیسوں دونوں کا ضیاع کرتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے پورے پختونخوا, بلوچستان, بلکہ پورے پاکستان میں جو اپلائیڈ اسٹڈی انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ 100 بچہ ایڈمیشن کرتا ہے, 10 بچے کامیاب ہوتے ہیں, 90 ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو 90 ڈراپ ہو جاتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر کی بنیادی نالج نہیں ہوتی. اب ہم نے ریجن کو دیکھا, 22 سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ باجوڑ سے آنے والا کیسے سوچتا ہے, مومن سے آنے والا کیسے سوچتا ہے, مردان کا, ملاکنڈ کا, مختلف ایریاز میں تعلیمی نظام کی کیا ویلیو ایڈیشن کرتی ہے اس میں. تو وہ جب ڈیجیٹل دنیا میں آتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں سیکھ پاتے. وہ پھر مطلب ہے کہ ایلوژن کریٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کورسز میں کچھ نہیں ہے, وہ مزید نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. تو دس از واٹ کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے, یہ ہم نے ان تمام تعلیمی اداروں کو دے دیا ہے. پختونخوا میں تو دے چکے ہیں ہم, اب اس کو پڑھانا کیسے ہیں ان کی ٹریننگ ہم نے کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر جو سسکو کے بڑے کورسز ہیں, مطلب سائبر سیکیورٹی انالسٹ اگر آپ بنتے ہیں اور آپ کے پاس سسکو کی سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو بڑی زبردست جاب پوری دنیا میں مل سکتی ہے. آپ کو اسی پہ ویزا لگ سکتا ہے. ٹھیک, سارے ویزے کے لیے لگے ہوئے ہیں نا. آپ سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ بنتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے ہیں, اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ سسکو کہا جاتا ہے, اس پہ جابس لگتے ہیں, ڈالرز میں سیلریز ملتی ہیں. بہت سارے اور ایسے کورسز ہیں جو وہاں سے ملتے ہیں, لیکن اس میں بچہ آ نہیں سکتا نا, وہ ڈائجیشن نہیں ہے نا, دانت ہی نہیں ہے نا چبانے کے لیے, سمجھنے کے لیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک کمی کو محسوس کیا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر ایفرٹس کیا. یس. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کورس کے اندر 2.0 کے اندر بیسکس کیا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرے گا تو اس کے بعد بچہ آگے ایڈوانس کے اندر جا سکے؟ یہ لیپ ٹاپ ہے جی, یہ کمپیوٹر ہے جی, یہ کمپیوٹر ہے, یہ موبائل ہے,
موبائل کو ہم کیری کرتے ہیں اور کمپیوٹر کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ رکھتے ہیں. زبردست. یہاں سے شروعات ہے. یہ اسکرین ہے, یہ کی بورڈ ہے, یہ اس کا ماؤس پیڈ ہے, یہ اس کے کی بورڈ فنکشنز ہیں. اس کو ایسے یوز کرنا ہے, انٹرنیٹ سے ایسے کنیکٹ کرنا ہے. گوگل کروم یہ ہے, گوگل کے اندر گوگل ڈیجیٹل ٹولز یہ ہیں. ای میل ایسے آتا ہے, ای میل ایسے جاتا ہے. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن اس کو کہتے ہیں. یہ آپ کا ڈسپلے ہے, آپ کا ونڈو ہے, یہ آپ کا ریسائیکل بن ہے, یہ آپ کا فائل ہے, یہ آپ کا کمپیوٹر ہے, یہ آپ کا ہارڈ ڈرائیو ہے, یہ ریم ہے, یہ رام ہے. یہ پی سی ہیں, پی سی کی پھر جنریشنز ہیں. یہ ایک بابا تھا چارلس بیبیج جو اس نے بنایا. اس نے جب بنایا اس نے پوری دنیا کی انڈسٹری کو کور کیا. پہلے ریولوشن میں اس طرح تھا, پھر اس طرح تھا, پھر اس طرح تھا, اب یہاں پر پہنچا ہے. اب ادھر ایک منڈی لگی ہوئی ہے. یہ یوٹیوب ہے, یہ فیس بک ہے, یہ ٹک ٹاک ہے, یہ انسٹاگرام ہے, یہ لنکڈن ہے. لنکڈن یہ کام کرتا ہے, یوٹیوب یہ کرتا ہے, گوگل یہ کرتا ہے, ٹک ٹاک یہ کرتا ہے. ٹک ٹاک بربادی لاتا ہے, تباہی لاتا ہے, فائدہ بھی دیتا ہے, مارکیٹ سٹور بھی ہے. فیس بک بربادی بھی لاتا ہے, تباہی بھی لاتا ہے, ٹائم بھی لیتا ہے, لیکن فیس بک کے اندر ایک بزنس پلیٹ فارم بھی موجود ہے. یوٹیوب ناچ گانا فلم مووی کے لیے بھی ہے, لیکن اس کے اندر علم کا خزانہ بھی ہے. تو یہ کیوں ہمارے ہاں بچے ٹیکنالوجی کے اندر زیادہ دیر تک نہیں جاتے یا پھر ہدف کو حاصل نہیں کر پاتے, وہ لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے. CIT 2.0 ایک طرف آپ کی بنیادوں کو ڈالتا ہے, ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے پیشن کو مزید پاور کرتا ہے, یہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو اگلے منزل کے لیے تیار کرتا ہے. اسی کے درمیان جب آپ جاتے ہیں تو اس میں پھر AI کا ایک چیپٹر آتا ہے. AI کیا ہے, کیوں آیا, کیسے آیا, اندر ہے. یس, اور پھر کس طریقے سے آگے راستہ بنائے گا. اسی کے اندر MS آفس ہے, ایکسل کیا کرتا ہے, پاور پوائنٹ کیا کرتا ہے, MS ورڈ کیا کرتا ہے. اسی کے اندر کمپیوٹر بیسک انفراسٹرکچر ہے, کمپیوٹر کے جو بیسک ہارڈ ویئر اسٹرکچر ہے وہ اس کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی فرد جہاں سے بھی ہو, بے شک انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو, زیرو لٹریٹ ہو, وہ کر کے آ سکتا ہے کہ CIT 2.0 کیا, تھوڑی بہت انگریزی اس کی اچھی ہے, یہ کوالیفائی کر جائے گا ڈیجیٹل دنیا کے لیے. اس کے اندر پھر اپنا کیریئر پاتھ وے سلیکٹ کر سکتا ہے. اس پروگرام کو بنانے کا مقصد USECS سسکو نیٹ اکیڈ 2.0 انٹرنیشنل کو بنانے کے پیچھے معاشرے کی اس کمزوری کو ختم کرنا ہے, جہاں بہت سارے لوگ ڈیجیٹل دنیا میں آ جاتے ہیں, خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اب جو یہ کورس کرے گا اور اس سے گزر کے ڈیجیٹل دنیا میں جائے گا تو وہ لازمی ہدف تک پہنچے گا, نہ کہ وہ ڈراپ ہو جائے اور ناکام ہو جائے. زبردست. یہ جو آپ نے, میں خود سرپرائز ہوں, آپ نے جو باتیں کی, جس طریقے سے آپ نے چیدہ الف باتا ہے, یہ ابجد ہے ٹیکنالوجی. ایسا ہی. اچھا, اس میں ایک سوال اور بھی پوچھنا چاہوں گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی CIT 2.0 پڑھائے اور انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کو پروموٹ کرے کہ بھئی آپ ہمارے ادارے سے یہ سرٹیفیکیشن, یہ کورس, یہ ٹریننگ کر سکتے ہیں اور آپ ڈیجیٹل دنیا سے بھی اویئر ہو جائیں گے اور ساتھ میں سرٹیفیکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ کیسے کریں گے؟ دیکھو, پہلے گو میں تو یہ ہے, میں کنٹری مینیجر سے جو سسکو کے ہے اس کو یہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ تعلیمی ادارے تو بہت آ گئے ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی اور بلوچستان سے بھی آئے ہیں کافی سارے, اور ہم نے ایک ایونٹ بھی کیا. دوسرا ایونٹ ہمارا ابھی پلان ہو رہا ہے کہ جیسے تھوڑے سے حالات ملک کی ٹھیک ہو جائے اب, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن والا پورا سچویشن بنا ہوا ہے تو چیزیں تھوڑی فریز ہے. میسیو اماؤنٹ پر بڑے ایونٹس تھوڑے سے اچھے نہیں سمجھے جاتے فی الحال, تو ہم دیکھ رہے ہیں اگلے تاریخوں میں کوئی مناسب وقت ملا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر جو ایشو ہے, ان تعلیمی اداروں کو خود بھی یہی ایشو ہے کہ ان کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نمبر آف اسٹوڈنٹ دیکھ لیں تو چند ہوتے ہیں. امیزون, شاپیفائی, ای بے, اس میں آنے والے بچے کم ہوتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کم ہوتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہی نہیں, اگر ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. تو یہ بھی مطلب ہے کہ سسٹین نہیں کر رہے ہیں. اکیڈمیز کھلتی ہے بند ہوتی ہے, اکیڈمیز کھلتی ہے بند ہوتی ہے. تو میں نے کیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ایک لاک ڈاؤن والی سچویشن بن رہی ہے تو میں نے جو کورسز پر ان کی ٹریننگ ہونی ہے, جو ان لوگوں نے کرنی ہے, میں وہ کورسز میں نے نکال, وہ کورسز میں نے اسٹڈی کیے اور میں نے انگیج کیا کنٹری مینیجر کو. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ جو کورسز جس پر آپ نے ان اکیڈمیز کو ٹرین کرنا ہے, مجھے فیل ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اکیڈمیز کے اندر نہ تو وہ تعداد اب موجود ہے اتنے بڑے لیول کے کورسز کو کرنے کے لیے, اور نہ سیکھنے کی وہ صلاحیت موجود ہے. صحیح. اور اگر ہم ان تعلیمی اداروں کو ٹرین کر بھی لیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلیمی اداروں کے جو کمپیوٹر کے جو لیب کے جو انچارج ہے وہ بھی اتنے اسکلڈ نہیں ہے
کہ وہ سائبر سیکیورٹی کی اتنی باریک بین چیزوں کو سیکھے کہ سکھانا کیسے ہیں. صحیح. سسکو سرٹیفائڈ نیٹورک ایسوسیشن, CCNA, CCNP, AI, یہ ساری چیزیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایفرٹس بھی کریں, ان کو ٹریننگ بھی دیں, ان کو رجسٹریشن بھی دیں, ایکریڈیٹیشن بھی دیں, بعد میں ڈیلیور نہ کر سکے. تو اس سے ہوگا یہ کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں گے, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, اور یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو کیوں نہ ہم سٹارٹ پہ ان کو ایک چیلنج دیں. اس نے ایگری کیا اس بات کے ساتھ, اور اس چیلنج میں یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ کون سے تعلیمی ادارے انٹرسٹ لے رہے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی طرف ینگ سٹوڈنٹ آنا شروع ہو جائے گی, ان کے پاس نرسری لگ جائے گی. اب یہ CAT 2.0 ان اکیڈمیز کو دینے کے پیچھے دو مقاصد ہیں. ایک, اکیڈمی کو فائنینشلی اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ اکیڈمی کمانا شروع کر دے. دوسرا یہ کہ اس اکیڈمی کے اندر نرسری لگانی ہے. آپ کے پاس جب تک نرسری نہیں ہوتی نا, آپ بڑے کورسز پڑھا ہی نہیں سکتے. نرسری ضروری ہے. ایک تعلیمی ادارہ سسٹین کرتا تب ہے جب ان کو فائنینشیل انفلو آتی ہے. تو یہ کورس ان تعلیمی اداروں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب اس میں ایڈمیشنز کریں گے نا, ظاہری بات ہے پبلک ان کو ایڈمیشن دے گی, منتھلی فیس بھی دے گی, تو پیسہ تو اس اکیڈمی میں آ رہا ہے. تو اکیڈمی کا اونر اس پیسے کا کیا کر رہا ہے؟ وہ کرسیاں لا رہا ہے, پروجیکٹر اسکرین لا رہا ہے, رنگ روغن کر رہا ہے, زمین خرید رہا ہے. کرایہ کی بلڈنگ میں ہے تو اپنا بلڈنگ بنا رہا ہے, اپنے بلڈنگ میں ہے تو اس کو وسعت دے رہا ہے, یا پھر اگر ایک روم میں ہے تو دوسرا روم بنا رہے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ فائنینشیل اسٹرینتھ دے رہا ہے اکیڈمی کو. دوسری سائڈ سے یہ اس اکیڈمی کے اندر نرسری بنا رہا ہے, کلاسز بن رہی ہیں, زیادہ اسٹوڈنٹ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی طرف آ رہا ہے. اور ہمارے پاس تعداد میں یہ کیٹیگری بہت زیادہ ہے کہ جو CAT 2.0 سے نیچے کی ڈیجیٹل اویئر ہے. تو دس از این امیزنگ ان لینڈ مارک انیشیٹو. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اکیڈمی اپنے پاس نرسری لے لے گی, بچے آنا شروع ہو جائیں گے, ان کو ایڈمیشنز بھی آنا شروع ہو جائے گی. بدلے میں وہی بچے جب CAT 2.0 سے نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب کیا کروں. تب ان کے سامنے آپ بفیٹ کھولو, پورا ایک ٹیبل سجاؤ کہ یہ آپ سائبر سیکیورٹی انالسٹ بن سکتے ہو, یہ آپ AI انجینئر بن سکتے ہو, یہ آپ CCNA کر سکتے ہو, CCNP کر سکتے ہو. یہ پوری قطار آپ لگوا دو. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہو, ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو, گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہو, ڈیجیٹل کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہو, یوٹیوب آٹومیشن کر سکتے ہو. دنیا جہان کی چیزیں پھر آپ سامنے رکھ دو. تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچہ اس میں جائے گا تو پھر وہ اینڈ تک جائے گا, وہ رزلٹ لازمی اٹھائے گا. لیکن جہاں بنیادی ڈیجیٹل اویئرنیس نہیں ہے, بہت ساری اکیڈمیز میں DAT چلتا ہے, DAT بھی ٹھیک ہے, جو بندہ DAT کر لیتا ہے تو وہ بھی پھر آگے بڑے کورسز کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے, اور وہ واقعی میں اپنے آپ کو ہدف تک پہنچا دیتا ہے. ہم نے بہت سارا ینگ ہیومن کیپٹل اسی پہ ضائع کیا کہ بنیادی طور پر نرسری نہیں ہوتی ہے کہ اکیڈمی کے اندر, تو ان کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. جب نمبر آف اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تو چلانے والے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. جب انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کو اگر ویزا لگ گیا اکیڈمی بند ہو چلا. صحیح. یہ چونکہ ایک بیسک ٹریننگ ہے, ایک بیسک شروعات ہے کسی بھی بچے کے لیے, کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو ٹیکنالوجی کے لائن میں جانا چاہتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایک اسکول اونر کو, پرنسپل کو, ٹیچر کو, کہ وہ اس کو فائنینشلی کیسے ڈیل کرے؟ لازمی بات ہے اس کی کوئی فیس بھی ہونی چاہیے. تو وہ فیس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو یا اپنے سوسائٹی کے اندر کی جو یوتھ ہے, یہ جو وہ لوگ جو اس چیز کو آگے پیچھے تلاش کر رہے ہیں کہ یار کہاں سے شروع کریں, تو اس کو پروموٹ کیسے کرے, اس سے فائنینشیل کیسے گین کرے اپنے لیے بینیفٹ, اور اسکول کے اندر اس کی تعداد کو کیسے بڑھائے؟ دیکھو, میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے نا کہ جب ایک اسکول اونر یا کوئی ایک انسٹیٹیوشنل اونر, انسٹیٹیوٹ کا جو اونر ہوتا ہے, جو اپنی اکیڈمی بناتا ہے, اس کی موٹیویشن اس کے نمبر آف اسٹوڈنٹ پہ آتی ہے. اگر لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں تو وہ اس کاروبار کو پھیلا رہا ہے, وہ پھیلائے گا. اگر ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہی نہیں آ رہے تو وہ کب تک بیٹھا رہے گا؟ اور ظاہری بات ہے اپنا راستہ بدلے گا, کوئی اور کام شروع کر دے گا, کوئی باہر کا ویزا لگا دے گا اور وہ چلا جائے گا. ہم نے اس ریجن کے اندر وہ لوگ جو ڈیجیٹلی اویئر ہے اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھنا ہے, اس کو انگیج کرنا ہے, اس کو رکھنا ہے کہ تم بیٹھو, یہ کورس اٹھاؤ, اس کو پبلک کرو, اس میں پبلک آئے گی, وہ تمہیں پیسے بھی دیں گی, عزت بھی دے گی, رسپیکٹ بھی دے گی, اور بدلے میں ہمارا گراس روٹ میں جو نیچے سطح ہے وہاں پر ہمارے ساتھ نرسری بھی لگ جائے گی, اور یہی بچے پھر آگے انٹرنیشنل کورسز کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات.
ہم نے شارٹ لسٹ کیا, کچھ اکیڈمیز نے شروع کیا. ابھی گروپ میں ایک بندے نے میسیج بھی کیا اس حوالے سے کہ وی آر پلاننگ ٹو اسٹارٹ دس, آگے کا کیا پورا طریقہ کار ہے. ٹریننگ تو ہم کر کے دیں گے. تو دے آر انٹرسٹیڈ, دے ہیو اسٹارٹیڈ دس. پبلک کو میں یہ کہوں گا کہ جو اکیڈمیز میں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ جہاں جہاں یہ اکیڈمی ہے, جہاں جہاں سے یہ کورس ہوتا ہے, آپ بالکل جائیں, جنرسلی جائیں اور ایڈمیشن کریں, پیسے دیں. زیادہ ہمارے ہاں معاشرے میں نا ہم ادر چیزوں پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں نا. اچھا کپڑا بچوں کو دیتے ہیں, اچھا گھر ان کو دیتے ہیں. تعلیم کی مد میں جب آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہم لیتارجک سے بنتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہم بہت باریک بینی اختیار کر لیتے ہیں. ایڈمیشنز نہیں کرتے, پیمنٹ نہیں کرتے تعلیمی اداروں کو, ایک پرنسپل کو, ایک استاد کو پیسے نہیں دیتے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کوئی فری والی چیز ہے یا مفت والی چیز ہے. اسکول میں استاد غریب ہو گیا, پرنسپل غریب ہو گیا, وہ بیچارہ کیا انوویٹ کرے گا آپ کے لیے, کیا کریٹ کرے گا. ان کو اگلے دن ویزا مل گیا وہ چھوڑ جائے گا, وہ تو سسٹم ختم کر دے گا. تو یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں یہ نرسری لگانے کے لیے تو ہم نے یہ انٹرنیشنل 2.0 CIT کی بنیادی کورس دے دیا ان اکیڈمیز کو کہ یار تم ایڈمیشن بھی لو, تم منتھلی فیس بھی لو, کورس کنٹینٹ آپ کو دے دیا, سرٹیفکیٹ آپ کو انٹرنیشنل دیں گے, پلس آپ کے فیکلٹی کو ٹرین بھی کریں گے. میرا کام اس فیکلٹی کو ٹرین کرنا ہے کہ پڑھانا کیسے. ایک تو میں ٹرین کروں گا نا, ایک انٹرنیشنل ٹریننگز بھی ہے, وہ بھی 15 جون 15 مئی اور جون 1 کے درمیان وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گی, میرے خیال سے آئی ہوگی میرے ان باکس میں شیئر کر دوں گا اس کو گروپ میں. تو ایک تو وہ ٹریننگ ہے, ایک اس کی ٹریننگ ہے. تو دس از این امیزنگ, دس ول برنگ سسٹینیبلٹی ٹو دی انسٹیٹیوشنز اینڈ اٹ ول کریٹ مور پبلک اویئرنیس. میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ جی میل کیا ہے اور جی میل کے اندر پھر ہوتا کیا ہے, کمپیوٹر کیا ہے اور لیپ ٹاپ کیا ہے, موبائل اور کمپیوٹر میں فرق کیا ہے, اے آئی کیا ہے. یہ نالج دینے سے ہم بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. آپ نے چینج کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے کے بعد CIT 2.0 سسکو سے ٹریننگ لینے کے بعد USECS سسکو نیٹ اکیڈ 2.0 انٹرنیشنل, یس انٹرنیشنل USC کا تو لازمی بات ہے, لازمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بچے نے کر دیا تو ڈائریکٹ اس کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں آج کے اس چیلنجنگ دور کے اندر. وہ دیکھنا شروع کر دے گا کہ دنیا اور کتنی بڑی ہے. اچھا, نظر کی حد اس کی بڑھ جائے گی, ویرائٹی سامنے آ جائے گی, مختلف کیریئر پاتھس کھل جائیں گے اس کے سامنے. وہ فیل کرے گا کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ از اے فیلڈ, ویب ڈیولپمنٹ از اے فیلڈ, اے آئی از اے فیلڈ, کس کو چوز کروں, ڈیسیشن میکنگ اس کی بہتر ہو جائے گی. اینڈ دیٹ از واٹ کہ ان کے ریسیپٹیو اسکل اسٹرانگ ہو جائیں گے. وہ آن لائن بھی سیکھ سکے گا, کسی فزیکل اکیڈمی سے بھی سیکھ سکے گا, یوٹیوب سے بھی سیکھ سکے گا. ان کی باؤنڈریز وہ لمٹ لیس ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ایک بچہ ٹیکنالوجی کی لائن میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, لرننگ بھی کر رہے ہیں, انگریزی بھی تو بہت ضروری ہے. آپ کا ادارہ چونکہ ایک معروف ادارہ ہے اور پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر بھی یہ کام کر رہا ہے, تو آپ کیا دے سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ مطلب آپ لازمی بات اتنے سارے اداروں کو جمع کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں, ان تعلیمی اداروں کے ساتھ انگیج کیا ہے اس معاملے میں بھی کہ آپ اپنے لیے کم از کم 2 یا 1 انگلش لینگویج کا ٹیچر رکھیں اور CIT 2.0 کے ساتھ انگریزی بھی پڑھائیں. صحیح. زبان دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے سیکھنا, اور ہمیں مار اسی پہ پڑ رہی ہے. آپ ٹیکنالوجی سکھاتے ہو لیکن ریجنلی کنیکٹیویٹی یا ریجنل کنیکشن بنتا تب ہے جب زبان بھی بندہ بول لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر IT کے بیسک اویئرنیس کے ساتھ زبان سکھانا بھی شروع کر دے لوکل اکیڈمیز, تو ایک تیر پہ 2 شکار ہو جائیں گے. اور اس میں پھر بچوں کی ایکیڈیمک ایکسلنس بھی بنتی ہے, نقل رٹا گوٹا سے آزاد ہو جاتا ہے بچہ, اوور اسٹڈی سے آزاد ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی زبان بھی انگریزی ہے. اور پھر جو بچہ CIT 2.0 کرتا ہے نا, وہ اس کے بعد اگر آن لائن سیکھتا ہے تو آن لائن کوالٹی کنٹینٹ انگریزی میں پڑھا ہے, تو وہ بھی داخلے سے, ایڈمیشن سے یا ٹریول کرنے سے, ہاسٹل پکڑنے سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا, ایک آخری سوال میں پوچھوں گا, اور وہ یہ سوال ہے کہ CIT 2.0 DIT سے کتنا مختلف ہے, اور یہ جو کانٹینٹ آپ نے ان کو دیا ہے سسکو کو, انہوں نے کوئی چینجز اس میں کی ہیں یا یہ سملر ہے یا کچھ نئی چیزیں اس کے اندر ہے؟ اس میں سسکو کے تقریباً 13 ایسے کورسز ہیں جو انتہائی لیٹسٹ ہیں, مارکیٹ اورینٹڈ ہیں, وہ ہم نے اس میں مرج کیے ہیں اس طرح. اچھا, 40 منٹس کلاس روم میں استاد پڑھائے گا, 30 منٹس جو پڑھایا ہے اس کی پریکٹس, کریکشن اور
راؤنڈ لگائے گا. 20 منٹس استاد پھر پڑھائے گا کہ سسکو کے ڈیجیٹل اویئرنیس کے لیکچر نمبر 1 میں گورا کیا کہہ رہا ہے. گورا لیکچر دے رہے ہیں نا انگریزی میں, کیا کہہ رہا ہے, استاد نے اس کو آسان بنا کے گھر کے لیے ٹاسک دینا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ کنٹینٹ جو گراؤنڈ پہ اس ریجن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل کنٹینٹ جو بلغاریہ میں, موگادیشو میں, سری لنکا میں, افریقہ میں, پوری دنیا میں وہ ایک ہے. تو وہ ایک انٹرنیشنل ایکویلیبرم کریٹ کر رہا ہے جو سسکو کے کورسز ہیں. تو ون ہینڈ لوکل کنٹینٹ, اندر ہینڈ انٹرنیشنل کنٹینٹ. تو یہ دونوں اس طرح پیرالل چل رہا ہے. 40 منٹ آپ کلاس میں لوکل کنٹینٹ پڑھتے ہیں, 20 منٹ آپ انٹرنیشنل کنٹینٹ کلاس میں بھی پڑھتے ہیں, اور وہی کنٹینٹ گھر میں آپ پڑھتے ہیں. تو آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم فزیکل کلاس لینے کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں, پلس سیلف لرننگ, سیلف لیڈ اپروچ کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو جب یہ 13 کورسز سسکو کے بنیادی CIT میں کور کرتا ہے بچہ, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکل کنٹینٹ ہے اس کو بھی کور کر دیتا ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں بڑا ایک مضبوط کوریلیشن کریٹ کر کے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کوالیفائی کر دیتا ہے. CIT اور DIT میں فرق کیا ہے؟ کوئی خاص فرق دونوں میں نہیں ہے. DIT 1 سال کا پروگرام ہے, ٹیکنیکل بورڈ خیبر پختونخوا اس کو آفر کرتی ہے. اگر ایک بندہ یہ کورس نہیں کرتا تو وہ DIT کر سکتا ہے. DIT کرنے کے بعد بھی آپ ڈیجیٹل مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں. DIT کرنے کے بعد آپ بڑے کورسز کر سکتے ہیں, کیونکہ DIT میں وہ بنیادی نالج پورا کا پورا موجود ہے. CIT ہم نے اس طرح بنایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو میٹرک فیل ہے, اب DIT کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو میٹرک کے نیچے ہے. ایسے بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, 7ویں میں فیل ہو کر کاروبار کی طرف گئے, وہ ڈیجیٹل دنیا کی طرف آ سکتے تو DIT نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو میٹرک پاس ہونا ضروری ہے. تو بہت سارے ڈراپ آؤٹس, بہت سارے جو میٹرک کے نیچے ہیں, بہت سارے جن لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو CIT USECS سسکو نیٹکیٹ CIT 2.0 انٹرنیشنل, لمبا نام ہے, اتنا اگت ہونتی نم دیکھا. تو یہ لمبا سا نام جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کی کوئی کوالیفیکیشن اس کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے, کوئی ایگزامینیشن اس میں نہیں ہے, کوئی بورڈ نہیں ہے, کوئی پیسے جمع کرنا نہیں ہے. بس اپنے علاقے میں کوئی ایک اکیڈمی دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس یہ کورس موجود ہے, تو پہلے فرصت میں اپنے بچے کو وہاں داخل کروائے. 5,000 روپیہ 4,000 روپیہ ایڈمیشن ہوگا, 2,000-2,500 روپیہ منتھلی فیس ہوگی. بچہ اس کورس کو کرنے کے بعد وہ اپنے راستے خود ڈھونڈتا ہے. اس کورس کو بنایا اس طرح ہے کہ بچہ اپنا راستہ خود ڈھونڈے, پھر اپنا نیش خود تلاش کرے, اپنا انٹرسٹ خود تلاش کرے. اس میں اس حد تک بچے کو تیار کیا جاتا ہے کہ بچے پھر خود کار ہو جاتے ہیں, سیلف اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, سیلف لرننگ پہ آ جاتے ہیں, اور ان کا انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو دس از واٹ, یہ اس کی ایک خاص یونیکنیس ہے. باقی فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. بس یہ ہے کہ CIT 2.0 ہر کسی کے لیے, ہر کسی کے لیے, اس کے لیے کوئی بیریئر نہیں, کوئی میٹرک ضروری نہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں. یس, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ. یہ جو ٹیکنالوجی کی لائن میں یہ جو آپ نے بیسک اور بنیاد کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے کوشش کی, اس پہ ٹائم لگا ہے بہت, اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے. اس پہ کم از کم میں اس ریجن کے پلس کو نوٹ کر رہا ہوں, پچھلے 20 سالوں سے اس پلس کو نوٹ کر رہا ہوں. بہت سارے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, آتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. بہت سارے پڑھتے ہیں, آتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. جو ناکام ہوتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوں میں, جو بڑی بڑے اکیڈمیز میں, بڑے بڑے کورسز میں بہت ساری فیملیز اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے بیچتے ہیں, ہاسٹلوں میں بیچتے ہیں, اکیڈمیز کی طرف بیچتے ہیں. وہ ایڈمیشنز کرتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. وجہ یہ کہ وہ بچہ ڈیجیٹلی اویئر نہیں ہوتا, اس کو بنیادی نالج کا پتہ نہیں ہوتا. تو استاد بھی ٹھیک ہوتا ہے, اکیڈمی بھی ٹھیک ہوتی ہے, کیریئر جو سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ مجھے کیسے پڑھا رہا ہے. یہ ڈیش بورڈ پہ بات کر رہا ہے, ٹاسک بار پہ بات کر رہا ہے, ڈیجیٹل ٹولز پہ بات کر رہا ہے. کچھ انگلش ویکیبلری ایسی ہے جو ٹیکنالوجی میں خاص ٹرمز کے طور پہ یوز ہوتی, وہ ان سے اویئر نہیں ہوتا, تو گو مگو کا شکار ہوتا ہے. تو ہاسٹل کی فیس گئی, ایڈمیشن کا فیس گیا, وقت اور ٹائم گیا, اور پیٹ کاٹا ہوتا ہے, فیملیز نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوتا ہے. میں اب سب سے پورے ریجن سے, بلوچستان پختونخوا کے بڑی بڑی انسٹیٹیوشن, سب کو یہ کہوں گا, ایک ادر نرسری لازمی لگائے. اگر نرسری نہیں ہے نا ڈیجیٹل دنیا کی, تو بڑے کورسز جو ہے اس میں بچے آئیں گے خالی آ جائیں گے, اور یا پھر بچے آئیں گے ہی نہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈیجیٹل انقلاب جو کڑا ہونا ہے, اس میں CIT 2.0 کا بہت بڑا کردار ہے. دس از اے ہسٹورک لینڈ مارک انیشیٹو, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ پختونخوا میں بہت سارے تعلیمی ادارے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ہمارا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے نا, ہم اس میں کچھ چارج نہیں کر رہے. حتیٰ کہ سپورٹ سینٹر بننے کے بعد مجھے اختیار ہے کہ میں کسی بھی اکیڈمی کو کم از کم 50,000 روپیز تو چارج کروں. اگر ان کو انٹرنیشنل
ایکریڈیٹیشن چاہیے, انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے, ایفیلیشن چاہیے, کیونکہ افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, سینٹرل ایشیا میں جتنے سپورٹ سینٹر ہیں وہ چارج کرتے ہیں. اچھا یس, وہ چارج کرتے ہیں. آپ سپورٹ سینٹر کے طور پر لوکل اکیڈمی اگر سسکو کی سرٹیفکیشن چاہیے تو آپ اس کو چارج کریں, آپ ان سے پیسہ لیں. ٹھیک. میں نے کہا نہیں, میں دوں گا ان کو, میں ان کو ٹائم دوں گا, انرجی دوں گا. میں نے کورس بنایا ان کے لیے, میں نے اس کو سسکو کے ساتھ کمپیئر کیا, ان سے ڈیل کی, اس کو بتایا یہ ایشو ہے, اس کو ریئلائز کیا کہ آپ کے قیمتی ترین کورسز, کیریئر اورینٹڈ کورسز, فیوچر پاتھ ویز جو آپ کے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, لیکن یہاں پہ گونگے بہرے آندھے ہیں. آپ شیشہ وہاں بھیج رہے ہو جہاں پہ سارے آندھے. تو کہا سلوشن, میں نے کہا بیسک ڈیجیٹل اویئرنیس, اینڈ دس از واٹ CAT 2.0 درمیان سے نکلا ہے. تو اس میں ان کے کورسز بھی امبیڈ ہو گئے, ہمارے بھی امبیڈ ہو گئے. 6 مہینوں کا ایک پروگرام ہوا. اس پروگرام میں کوئی بھی بندہ, مدرسے کے ہو, دکاندار ہو, ریڑھی والا ہو, نان بھائی ہو, چھابڑی والا ہو, کوئی بھی ہو, کسی ایج میں بھی ہو, اور وہ چاہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں آگے آئے, ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے, AI سے فائدہ اٹھائے, باہر ملک نوکری پہ جائے, اچھی نوکری اٹھائے, ڈالرز میں سیلری لے, یہ کورس لازمی کرنا ہوگا. اس جام پہ پانی پینا ہوگا. جب آپ اس کو پی لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں, آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں, کسی اکیڈمی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, بڑے کورسز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں آپ, ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں آپ, گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں آپ ایک AI انجینئر بن سکتے ہیں, آپ سائبر سیکیورٹی انالسٹ بن سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو ان کورسز کا کنٹینٹ ہے اس کو پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں کیا, یا DAT نہیں کی, یا بیسک نالج نہیں, تو آپ کریں ایڈمیشن, آ جائے ہاسٹل میں, دے دے فیس, بیٹھے کلاس میں, کودے پہاڑ, نکلے گا چوہا ہی. اپنی انرجی بھی ضائع, ٹائم بھی ضائع, اور پیرنٹس کا ارمان اور خواب بھی سارے ضائع. تو دس از این امیزنگ انیشیٹو, اینڈ دس از واٹ وی کال USECS, سسکو NetAcad CIT 2.0, and this is 6 months program for every person, the one who is using computer for the very first time. It starts from Charles Babbage. کون تھے وہ, کمپیوٹر کیوں بنایا, بننے کے بعد کہاں پہ ہوا. ایک سیریز ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور آبادی بہت ہے ہمارے پاس, اور پوری پختونخوا بھری پڑی ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں اسکولز ہیں. وہ اسکول صبح اپنی اسکول پڑھاتا ہے, 2 بجے کے بعد اس کی بلڈنگ خالی ہے. میں اسی بندے کو بولتا ہوں تم صبح اسکول چلاؤ, 2 بجے کے بعد ادھر اکیڈمی چلاؤ, CAT 2.0 کا بورڈ لگاؤ, بولو, میڈیا پہ بات کرو, پوڈ کاسٹ کرو, اویئرنیس پہ لاؤ, مسجد میں جاؤ, حجروں میں جاؤ, گھر جاؤ, مختلف جگہوں پہ, چوراہوں پہ, بازاروں پہ جاؤ, پبلک کو اویئر کرو کہ ریجن میں ینگ بچوں کو ڈیجیٹل اویئر کرنا ہے. یہ ہے کیا, یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے, یہ کہاں پہ ہمیں ڈیمیج کرتا ہے, کہاں پہ فائدہ دیتا ہے, کہاں پہ علم کا خزانہ ہے, کہاں پہ دولت کا خزانہ ہے, کہاں پہ کاروبار ہے, کہاں پر یہ مشین آپ کے بچے کی اور آپ کی فیملی کی لائف چینج کر سکتی ہے. اس پہ بولو, پبلک آپ کو سنے گی. سننے کے بعد پبلک اپنے بچے آپ کی طرف لے کر آئے گی, وہ بچے آپ کو ایڈمیشن دے گی, اس سے آپ کو پیسہ ملے گا. وہی پیسہ تم اکیڈمی میں ری انویسٹ کر سکتے ہو, اور آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہو. آپ اسکول کے ایک بلڈنگ کو 2nd ٹائم بھی یوز کر سکتے ہو. تو آپ اپنے لیے رزق, عزت, اور آپ کے ان ایفرٹ سے معاشرے میں امپیکٹ آ رہا ہے, پبلک چینج ہو رہی ہے, پبلک سیکھ رہی ہے آپ سے. تو یہ اس طرح آگے ہم نے بڑھنا ہے. اس میں 5 بڑے کورسز ہیں, AI انجینئرنگ, سائبر سیکیورٹی انالسٹ, CCNP, CCNA, چند کورسز اور ہیں. ان سب کو لا چکے ہیں ہم, لیکن یہ اتنا کمپریہنسو اور اتنا ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں نا کہ یہاں کے میٹرک کے بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا, یہاں کے 1st ایئر 2nd ایئر کے بچے کو بھی سمجھ, ماسٹر کے لیول کو بھی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. تو کرنا پھر کیا ہے, تو پہلے سیکھو بنیادیں, اور CIT 2.0 از دا بنیاد. یہ کورس کنٹینٹ انتہائی ایزی ہے, سمپل ہے, لیکن یہ نوٹ کر لے کہ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے نا 90% وہ ینگ بچے ہیں جو کمپیوٹر کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹلی اویئر نہیں ہیں. دے آر 80%. Only 20% of our total population is little bit aware digitally. اور یہ جو بڑے ایگزیکٹو کورسز میں جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر 20-80 کی ریشو ہے, وہاں پر بھی 80% ڈراپ آؤٹ. تو ہمارے کلیکٹیو پورے معاشرے سے صرف 2% ایسے لوگ ہیں جو ہم ینگ آبادی سے ڈیجیٹل دنیا میں دے رہے. نہیں سمجھے میری بات.
صحیح. CIT 2.0 جب اتنے بڑے لیول پہ تعداد پہ 80% آف آر ینگ پاپولیشن کو اپنے ہاتھ سمیٹ لے گا نا, تو اس کے اندر سے یہ نرسری بن کے پھر ڈیجیٹل لیول پہ جو ایگزیکٹو لیول بڑے لیول کے کورسز ہیں جس کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیمانڈ ہے, تو اس میں ہم بڑے تعداد میں لڑکوں کو ڈال سکتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس پہ امپیکٹ کرے گا. یہ ہمارے معاشرے کی جو روزگار ہے, بے روزگاری کو ختم کرے گا, اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو نیڈ ہے وہ اس کو میٹ کرے گا. اور پھر یہی لوگ جب جائیں گے ادھر کمائیں گے, پیسہ ملک میں واپس آئے گا تو ملک کی ریمیٹنسز فارن ریزرو بڑھے گی, اور یہی پیسہ جب آئے گا تو ایک بندے کی فیملی اسے خوشحال ہوگی. ایک جگہ نہیں 7-8 جگہوں پہ کلیکٹیولی اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہے. صرف ایک بوزغلے, ایک چھوٹا سا پودا CIT 2.0 کے لگانے سے انشاءاللہ یہ پورا ریولوشن اگلے سالوں میں آپ اس ریجن میں دیکھیں گے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو جدوجہد ہے اس کو تکمیل تک پہنچائے, اور آپ کو وہ فوائد اجر دے اللہ جس کی آپ اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مٹی کے لیے جو لازمی بات ہے, یہاں پر ہر بندہ کسی نہ کسی بینیفٹ کے لیے لگا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. خلجی صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پوری قوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہماری قوم کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں, مٹی کو فیڈ کر رہے ہیں, بلیڈنگ کر رہے ہیں اپنی. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں ان کے ساتھ اس جدوجہد میں ساتھ دے, ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو اپنی طرف سے ایک رسپانس دے, ایک پازیٹیو رسپانس دے, تاکہ ہم آگے مزید بڑھے اور ترقی کریں. انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.